حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر خوف نہیں ہے، مگر مجھے خوف ہے منافق کی چرب زبانی پر، چرب زبانی۔ چنانچہ تو اپنی کسی چیز پر غرور نہ کر، کیونکہ اللہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ آگے میں نے سنا تھا، آپ نے پہلے سنا تھا، دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں، رسول پاک سن لے، رسول فرمان سن لے، اللہ سے خوف پیدا کر لے کہ تم میں سے کوئی عمل کرنے والا جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے جنت کے درمیان ایک گز یا کچھ زید کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اسے بدبختی آ لیتی ہے، روئے دوزخ میں سے ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی دوزخیوں جیسے عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا اور دوزخ کا درمیان ایک گز یا کچھ فاصلہ رہ جاتا ہے، اس کی خوش بختی آ لیتی ہے اور جنت میں سے ہو جاتا ہے۔ ایک بندے سے پوچھا کسی نے، آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا کہ اگر میں اس نہ دیکھتا تو اپنی جگہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آپ نے نہیں سنا کیا؟ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اس کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، حدیث ہے نا۔ میں تو اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ سوال اٹھتا ہے نا، بھی تو اللہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جواب دیا، جواب یہ دے کہ بندے کے دل سے جب مخلوق نکل جائے، اس میں اللہ کے سوا کچھ نہ رہے، تو اللہ جیسے چاہے اور جیسے چاہے اپنا آپ دکھا دے، اپنے قریب کر لے۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کی شب اپنا دیدار کرایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کا فضل و کرم بے شمار ہے۔ یہ فانی فی اللہ کا مقام ہے، یہ جو فنا فی اللہ، تو فنا فی اللہ تب ہوگا نا جب پہلے افعال کی تجلی کو قبول کرے گا، پھر صفات کی تجلی قبول کرے، پھر اگلی بات آئے گی نا، پھر ذاتی تجلی پھر آئے گی نا، ذاتی تجلی آئے گی تو پھر فنا فی اللہ ہوگا نا۔ اس مقام پر پہنچنا اگر اللہ کے فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو ہر ایک کے پاس کی بات تو نہیں ہے نا۔ پھر سورۃ کہف کا واقعہ پڑھ لو، جو انہوں نے غار میں پناہ جب لی تھی، پہلے بتایا تھا۔ اللہ حضرت باز تعمیر رحمۃ اللہ نے پھر اس کا فائدہ کیا، جب انہوں نے ماسوا کو چھوڑ دیا، ان کی صحبت کی برکت، آنے والے کتے کا نام بھی اللہ کتاب قرآن میں دیا گیا۔ جب انہوں نے صحابہ کاف نے اللہ تعالیٰ کی رضا مان لی، ماسوا سے منہ موڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کرم کیا کہ ان کے جو کتا تھا نا، اس کا نام بھی قرآن جی میں آ گیا۔ یعنی صحبت کی فیض کی برکت اتنی پھر مل گئی۔ نہیں پڑھا قرآن جی؟ یہ ہوتا ہے نیک صحبت اور سنگت کا نام، کہ اولیاء اللہ کی محبت بخشش کا بہانہ ہے۔ ایک شخص نے بعض تعمیر سے پوچھا، کہا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائے جس کی بدولت مجھے اللہ پاک شانوں کا قرب حاصل ہو جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرو تاکہ وہ بھی تم سے محبت کریں۔ یہ بات پکی ہے، آپ سے محبت کرو، وہ آپ سے محبت کریں گے، کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، جب آپ محبت کریں تو وہ بھی جواب محبت کریں گے اور دعا بھی کریں گے۔ جیسا کہ تحفہ سنت مبارک ہے نا، تحفہ مبارک سنت مبارک، ایسے محبت بڑھتی ہے۔ اللہ سمجھے؟ اللہ ایسے ہی محبت کے جواب میں محبت ملتی ہے، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ولیوں کے دلوں پر نظر کرم ہوتا ہے، فرماتا رہتا ہوتا ہے نا، اس لیے اپنے ولی کے دل پر نظر کرم رکھتا ہے نا، تمہارا نام دیکھے گا تو تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اللہ انہوں نے کہا مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ اللہ مجھ پہ یعنی مہربان ہو جائے اور میری مغفرت ہو جائے، مجھ میں اللہ قریب ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اللہ کے ولیوں کے دل میں جگہ بنا لے، اس پہ نظر رحمت ہوتی ہے، وہاں تیرا نام لکھ کے اللہ تیرا کام بن جائے گا۔ لیکن اللہ کا ولی ہو، اللہ حضرت سلطان العارفین سلام وہ فرماتے ہیں عین الفقر میں، ماتے ہیں جو طالب مرشد کے ساتھ باخلاص رہنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ محبت پر رکھے۔ محبت کو جواز بنایا نا،
یعنی اس تعلق کی بنیاد مجھ سے محبت پر رکھے، اس تعلق کی بنیاد مجھ سے محبت پر رکھے. اس سے تعلق ہے نا ہمارا تعلق اپنا دیکھو کیا تعلق ہے. یہ تو اپنے دل سے پوچھنے والی بات ہے کہ میرے مجھ سے تعلق کی بنیاد کیا ہے. جو میں نے اتنی باتیں میں نے گنی ہیں پہلے، ان میں سے کوئی تو نکال دو. جس نے اللہ سے دونوں جان کی بھلائی مانگی، دونوں جان کی دیتا ہے. جس دنیا دی اس کو دنیا دیتا ہے. جی جس نے آخرت مانگی اس کو دنیا بھی دیتا ہے. جس دنیا میں صرف دنیا ہی دیتا ہے. ہماری کے دنیاوی ضرورتیں ہی تعلق ہیں مرشد سے، تو پھر بات تو کوئی بننا بنی. اللہ، وہ تو نصیب زیادہ نہیں ملنی ہے نا. اللہ، تاکہ محبت غلبہ کرے، مفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفت اللہ کی درجہ حاصل کر لے. وہ محبت غلبہ کرے. ہماری محبتیں بے شمار فنا فی شیء کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس تعلق کی بنیاد مجھ سے محبت رکھے تاکہ محبت غلبہ کرے، رسول مفت اللہ کی درجہ حاصل کر لے. نہ کہ نیکی اور بدی پر نظر رکھنا جاسوسوں کا کام ہے. اس کا یہ ہوگا کہ یہ عنایتیں، یہ نوازشیں ابھی مجھ سے نہ پوچھئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عنایتیں، یہ نوازشیں ابھی مجھ سے نہ پوچھئے کہ میری آنکھ محو جمال ہے، میرے سامنے رخ یار ہے. یہ نوازشیں، یہ عنایتیں مجھ سے نہ پوچھو، میرے سامنے محو یار جلال مجھے جمال میں محو میں. جنہ عکس پکایا یار دا وہ تصویر دی حاجت نہیں رہندی. جن عکس پکایا یار دا نا تصویر دی حاجت نہیں رہندی. صبر مرشد کیا چیز ہوتی ہے؟ ساری تصویریں جو دل کے اوپر ہوتی ہیں نا، فانی چیزوں کی، شہوتوں کی، نفسوں کی، مٹ جاتی ہیں. اب صبر مرشد اتنا آسان نہیں ہوتا. ادھر میرے سامنے بیٹھا نا، جو کوئی محبت نہ ہو ویسے صبر نہیں آئے گا. کر کے دیکھ لینا، گھر جا کے دیکھ لینا. اگر مجھ سے محبت نہ ہو، ادھر بیٹھے صبر کرو، نہیں آئے گا. اور اللہ بھیجتا ہی نہیں. اگر محبت ہو تو بھولتا ہی نہیں. لوگوں کو خواب آتے ہیں نا، اور یاد نہیں رہتے. خواب آتے ہیں لیکن یاد رہتے، اس کا نتیجہ پھر نہیں آتا. خواب تو جگانے کے لیے آتے ہیں. جب مرشد کا ذکر نہ کرے اور محبت نہ ہو، پھر خواب بھی نہیں آتے، آئیں تو بھول جاتے. اور مجھے ایک مرید میرا کہہ رہا، دربار پہ آ رہے، گاڑی پہ آ رہے، میرے ساتھ بیٹھا. مجھے کہتا ہے میں نے دیکھا باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، اتنے بڑے موٹے موٹے کنو ہے، بہت باغ ہے، اس میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں. تو اس کی موت اتنی اچھی آئی بندہ بیان نہیں کر سکتا. اب میں نام نہیں لے رہا. محبت ٹوٹ کے کرتا تھا. اللہ، پھر دعا کرو، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی اور معرفت اور پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں. اور میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما. ہدایت کی، تقوی کی، معرفت کی اور پاک دامنی کی عافیت کی. حکمت تنہا دل تھا اور خاموش رات تھی میری جب اللہ سے پہلی ملاقات تھی. جاگنے سے جاگ لگتی ہے نا، جاگنے سے اللہ کی رات کی، اللہ کی یاد والا کو اٹھو نا. ہر روز پہلے آسمان پہ آتا ہے اللہ رب العزت. اور بتانے والے بتاتے ہیں رات بالخصوص 2 سے 4 بجے کے درمیان خصوصی رحمت ہوتی. مگر ہم سوتے ہی تقریباً اس ٹائم ہے. الو طرح جاگتے ہیں رات لیٹ تک، صبح اٹھتے نہیں. پھر نمازیں بھی جاتی ہیں، پھر غفلتیں چڑھتی ہیں، پھر نوست آتی ہے، پھر پریشانیاں بڑھتی ہیں، پھر رزق تنگ ہوتا ہے، پھر عداوتیں، پھر الٹے کام ہوتے ہیں. پھر طریقہ مصحف بنایا نا، تبھی یہ طریقت کا لب لباس دوسرے پر غلامی کرنا، سنتے مصحف پہ چلنا ادب کے ساتھ.
ہر وہ کام جو انہوں نے کیا وہ کرنا، جتنا ہو سکتا ہے اپنی سکت کے مطابق، اپنی سکت کے. ہاں یہ یاد رکھو کہ کسبی ولی بننا ہے نا، کسبی ولی، کسب کر کے بننا ہے نا، تو پھر کسب مجاہدے اور راتیں خوش دلی سے سر انجام دو، آگے شوق بڑھاتے جاؤ، پھر عطائی ولایت مل جائے گی. پھر عطائی ولایت ہو نا طالب، تو پھر سب سے ٹوٹ کر مرشد سے محبت اور اطاعت کا دم بھرنا ہوگا. ایک کسبی، ایک عطائی، ایک ویبی، پیدائشی ولی. سارے پیدائشی ولی نہیں ہوتے نا، سارے کسبی ولی نہیں بنتے، عطائی بن جاتے ہیں. جو خدمت کرتے ہیں محبت سے، وہ عطا کر دے خوش ہو کے. نہیں اللہ اللہ اللہ. امتیں کوئی حضرت شاہ دولہ جسے دے مولا، شاہ دولہ جسے دے مولا ہے نا، سنا کہ نہیں سنا؟ آپ نے نہیں سنا. اللہ. وہ دو دولے تھے، سرسا کا مرید تھے. وہ ساتھ کے کوئی دورہ میلہ تھا، وہ چھوٹا دولہ جو نا وہ ادھر چلا گیا، بڑا دولہ ادھر چلا گیا دوسروں کے ساتھ، ہے نا. وہ حضرت صاحب کا آخری وصال تھا. انہوں نے کہا دولہ، وہ دولہ سامنے، انہوں نے کہا تجھے نہیں بلایا، دوسرے دولے کو بلایا. انہوں نے کہا وہ تو ادھر چلا گیا. وہ 2-3 دفعہ بلایا، وہ دولہ پھر آ جائے. انہوں نے اس کو لگایا سینے سے، کہا اچھا دولہ سے دے مولا، چل تیرا بیڑا پار. وہ پھر یہاں سے بنا شاہ دولہ سے دے مولا. وہ غفلت میں چلا گیا، وہ محروم رہ گیا. درویشوں کیا کام میلوں پہ جانے کا؟ اور دنیا دندہ کرنے درویشی بھی کیا کرے گا؟ یہ نہیں دنیا رابانیت نہیں ہے، فضول کام تو نہیں کرے نا، بلکہ رزق کمائے، والدین خدمت کرے، کسی کا کام ہے تیمارداری کرے، بیمار پرسی کرے، جنازے میں شامل ہو، نماز پڑھے، ذکر کرے، یہ تو جائز کام ہے نا. تو میلہ دلہ تو نہیں دیکھتا نا.